ٹک ٹاک پہ آج کل نا فحاشی عروج پہ ہے. اگر مغلوں کو پتہ ہوتا کہ مجرا دیکھنا اتنا آسان ہو جائے گا وہ ویسے ہی اپنی سلطنت اجاڑتے اور انجوائے کرتے فری میں. ایسے ہی ایک نا بدنام گڑیا کے نام سے آئی ڈی تھی, اس پہ لڑکی نے کچھ جسم دکھا رہی ہے, کچھ جسم چھپا رہی ہے, لوگوں سے گندی گندی باتیں کر رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے. لوگ فرمائش کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے نصیبوں کے گانے پہ ڈانس کر, کوئی کہتا ہے شکیرا کے گانے پہ ڈانس کر, کوئی کہتا ہے انڈین گانے پہ ڈانس کر. طرح طرح کی فرمائشیں کر رہی ہیں, سب کی فرمائشیں پورے کر رہی ہے. جو اس کو سینڈ کر رہا ہے زیادہ گفٹ, اس کی فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں. وہیں پہ ایک بندہ اس کی لائف پہ آتا ہے, اس کا لنک کاپی کر کے نا اپنے دوست دانش کو سینڈ کرتا ہے. دانش آفس میں ایک جاب پہ تھا, کام کر رہا تھا. اس سے کہتا ہے کہ یہ لنک ابھی چیک کر. دانش لنک چیک کرتا ہے. جب وہ لنک چیک کرتا ہے, سامنے جب بدنام گڑیا کی آئی ڈی آتی ہے, اسے دیکھ کے نا اس کے ہاتھ نا سن ہو جاتے ہیں. وہ بالکل ایک پتلا بن جاتا ہے, مجسمہ بن جاتا ہے. اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یہ تو گڑیا ہے. فوراً اپنے دوست کو کال بیک کرتا ہے, کہتا ہے یہ تم کو کہاں سے مل گئی, اور جس نے کیا حال کر دیا ہے, یہ کیا کر رہی ہے. کہتا ہے دیکھ لو, میں نے بھی اس کی لائف دیکھی ہے تو میں نے تم کو سینڈ کر دی. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, سوچتا رہتا ہے, کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کافی سوچ وچار کے بعد نا اپنے والٹ سے ایک پرانی سم نکالتا ہے. اس سم کو موبائل میں ڈالتا ہے اور سرچ کرتا ہے گڑیا کا نمبر. جو ہی گڑیا کا نمبر آتا ہے اس پہ رنگ کرتا ہے. ادھر گڑیا کے موبائل میں وہی نمبر لائف لائن کے نام سے شو ہو رہا ہوتا ہے. گڑیا فون اٹینڈ کرتی ہے, خاموش ہوتی ہے, کچھ بولتی نہیں ہے. ادھر دانش گڑیا کی خاموشی کو بھی محسوس کرتا ہے. وہ کہتا ہے گڑیا گڑیا. ادھر وہ گڑیا بولتی ہے, وہ کہتا ہے گڑیا یہ کیا حال کر لیا تم نے, میں نے تمہاری ابھی لائیو دیکھی تھی. گڑیا تم تو ایسی نہیں تھی, یہ کیا تم نے, تم تو بہت شریف تھی, با پردہ تھی, با حیا لڑکی تھی. وہ کہتی ہے پردہ تو پڑ گیا لوگوں کی نظروں پہ, جب آپ نے مجھ کو ایک بد کردار عورت کا تانا دے کے طلاق دے دی تھی. گڑیا مجھ کو معافی دے دو, مجھے بعد میں پتا چلا تھا تمہارا کوئی قصور نہیں تھا, وہ ایک رونگ نمبر تھا جس پہ تمہارے کو لوگ تنگ کرتے تھے. گڑیا کہتی ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, گڑیا پلیز مجھ کو معافی دے دو. گڑیا کہتے ہیں جاؤ معاف کیا. گڑیا سے مانگی تو معافی مانگی نا, جاؤ معاف کیا میں نے. گڑیا تمہاری تو شادی ہو گئی تھی نا. گڑیا کہتی ہے وہ آدمی تو آپ سے بھی زیادہ غیرت مند نکلا. جب اس کو معلوم پڑا شادی کے 6 ماہ بعد کہ اس کے پہلے شوہر نے اس کو اس لیے طلاق دی تھی, یہ بد کردار تھی, اس نے بھی بھائی مجھ کو طلاق دے دی. ایک تحفہ آپ دے کے گئے تھے بچے کا, ایک تحفہ اس نے دے دیا. دن کو بچے پالتی ہوں, رات کو ٹھرکیوں کے جو منورنجن کرتی ہوں. مجھ پہ بہت پیسے لٹاتے ہیں, کبھی کوئی مدد چاہیے نا پیسوں کی, مجھے لازمی کال کرنا, میرے پاس بہت پیسے ہیں آج. ہاں عزت نہیں ہے. تو کہتا ہے گڑیا یہ کام چھوڑ دو. گڑیا کہتی ہے میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے, میں 20 منٹ بعد دوبارہ لائیو آ رہی ہوں. لڑکوں نے فرمائش کیا شکیرا کی طرح ڈریس پہن کے آؤ. میں وہ ڈریسنگ کر رہی ہوں کیونکہ میرے چاہنے والے میرا انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی میری لائیو پہ آ جانا. وہ فون بند کر دیتی ہے اور لائیو آتی ہے. لائیو آ کے اناؤنس کرتی ہے کہ آج میرا شوہر, جو میرا پرانا شوہر تھا نا, پہلا شوہر, وہ بھی میری لائف پہ ہے. لوگوں نے سوال کرتی ہے کہ عورت کی جو غلطی ہوتی ہے وہ پھول بن کے اوپر آ جاتی ہے, مرد کی غلطی پتھر بن کے پانی میں ڈوب کیوں جاتی ہے. ہمیشہ عورت کو صفائی کیوں دینی پڑتی ہے. میرے شوہر نے, پہلے شوہر نے مجھ کو اس لیے طلاق دے دی تھی, کسی رونگ نمبر سے مجھ کو کال آ گئی تھی. جب بندے نے دیکھا, جو کال کرنے والے نے, کہ لڑکی نے فون اٹھایا, وہ بار بار کال کرتا. میری ساس نے, میری نندوں نے, میرے شوہر نے مجھ پہ طرح طرح کے الزام لگائے اور مجھ کو طلاق دے کے دھکے دے گھر سے باہر نکال دیا. گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں نے دوبارہ رشتہ دیکھا, دوبارہ شادی کر دی. جب اس شوہر کو پتا چلا 6 ماہ بعد کہ اس کے شوہر نے اس کو اس لیے طلاق دی تھی, یہ بد کردار تھی, وہ بھی بہت غیرت مند تھا, اس نے طلاق دے دی. وہ رو رہی ہے, لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں بس
ایسے ہی کہہ رہی ہے. اس کا شوہر بھی لائیو دیکھ رہا ہے, اس سے بار بار معافیاں مانگ رہا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہی ہے. ہمارے معاشرے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو نا عورت کی, اس پہ اتنا تذکرہ ہوتا ہے نا کہ عورت نے ان سے نا بعض کا خودکشی پہ مجبور ہو جاتی ہے. اور جب وہی عورت اپنا پردہ اتار کے سب کے سامنے ہو جاتی ہے نا, سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اس کی لائف پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں. اس دن وہ گڑیا کہتی ہے کہ یہ میری گڑیا نام کی آئی ڈی ہے جو آخری دن آن ہوگی, اس کے بعد میں کسی اور آئی ڈی سے آن ہوں گی. گڑیا نام میرے لیے ایک نا گالی بن گیا تھا. میں انتظار اسی بات کر رہی تھی کسی دن بھولے بٹکے میرا شوہر میری لائف پہ آ جائے. آج وہ آ گیا, میری خواہش پوری ہو گئی. آج کے بعد میں یہ آئی ڈی اوپن نہیں کروں گی. بتانے والے بتاتے ہیں, وہ ایک مشہور جون سی نا ٹک ٹاکر ہے, لائیو آتی ہے, لوگوں کا دل بہلاتی ہے اور پیسے کماتی ہے. کسی عرب کنٹری میں رہتی ہے. یہ ایک گڑیا کی سچی کہانی تھی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی سبق ضرور دیا ہوگا. ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے. جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے مرد کمزور نا, وہ معاشرہ ہمارا معاشرہ ہے. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.